حجر اسود کی تفصیل، فضیلت اور اسلامی کردار۔ ایک مقدس پتھر۔ حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود جو خانہ کعبہ کی مشرقی دیوار میں نصب ہے، سیاہ پتھر ہے جو مختلف چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ اس پتھر کی ابتدا جنت سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران زمین پر بھیجا۔ یہ پتھر سفید تھا لیکن انسانوں کے گناہ کے سبب سیاہ ہو گیا۔ حجر اسود کہاں سے آیا؟ اسلامی روایت کے مطابق حجر اسود جنت سے آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ یہ پتھر جنتی ہونے کے باعث بہت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پتھر کو بوسہ دیا تھا اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک سنت ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں یا اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حجر اسود کی بہت سی فضیلتیں ہیں جو اسلامی تعلیمات میں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ پتھر جنت سے آیا ہوا ہے اور قیامت کے دن یہ پتھر گواہی دے گا ان لوگوں کی جنہوں نے خلوص نیت سے اس کو چھوا یا بوسہ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود قیامت کے دن آئے گا اور ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ دیا۔ حجر اسود کو بوسہ دینا یا چھونا ایک عبادت کا عمل ہے اور اسے نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے بوسہ نہ دیتا۔ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کا طواف ایک لازمی عبادت ہے اور اس طواف کے آغاز اور اختتام کا تعلق حجر اسود سے ہوتا ہے۔ طواف کے دوران ہر چکر کے آغاز میں مسلمان حجر اسود کی طرف دیکھتے ہیں اور اگر ممکن ہو تو اس کو بوسہ دیتے ہیں یا ہاتھ لگاتے ہیں۔ اگر بھیڑ زیادہ ہو تو دور سے ہی اس کی طرف اشارہ کر کے دعا کی جاتی ہے۔ حجر اسود کا کردار اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے جب قریش نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا تو حجر اسود کو دوبارہ اس کی جگہ نصب کرنے کے مسئلے پر قبائل میں جھگڑا ہو گیا اور قبیلہ چاہتا تھا کہ وہ حجر اسود کو نصب کرنے کا شرف حاصل کرے۔ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثالث بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں حجر اسود کو رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو چادر کے کونوں کو پکڑ کر حجر اسود کو اس کی جگہ تک پہنچانے کی ہدایت کی اور پھر خود اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا۔ اس عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش مندی اور عدل کا مظاہرہ ہوا اور قبائل میں صلح ہو گئی۔ حجر اسود کا طواف میں کردار طواف کعبہ کے اہم ارکان میں سے ہے اور حجر اسود طواف کا نقطہ آغاز اور اختتام ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس پتھر کا چھونا یا بوسہ دینا سنت نبوی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دیا اور اسے چھوا جیسے مسلمان آج بھی ادا کرتے ہیں۔ حجر اسود ایک مقدس اور تاریخی پتھر ہے جو جنت سے آیا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت اور اسلامی تاریخ میں اس کا کردار بے حد اہم ہے۔ یہ نہ صرف خانہ کعبہ کا حصہ ہے بلکہ قیامت کے دن گواہی دینے والا بھی ہے۔ اس کا چھونا اور بوسہ دینا ایک روحانی عمل ہے جو مسلمانوں کے لیے نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو جب آپ خانہ کعبہ کی طواف کریں یاد رکھیں آپ حجر اسود کا بوسہ دینا نہ صرف سنت نبوی ہے بلکہ قیامت کے دن کی گواہی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔